شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بستر پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ اس سے گھر میں کون کون سی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں بتائیں گے، اور کھانا کھانے کے صحیح طریقے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ یہ سب جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، بہت سے لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ ان کے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، ان کے رزق میں برکت نہیں رہی ہے، ان کے گھر پر کسی نے جادو ٹونا کروا دیا ہے۔ اس لیے پھر ایسے لوگ اپنے گھر کا علاج وغیرہ ڈھونڈتے ہیں، طرح طرح کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رہے کہ سب سے بڑا علاج اور وظیفہ یہی ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ اگر ہم ایسا کرنا شروع ہو جائیں گے تو ہماری ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ جس گھر میں سنتوں کا نور جگمگاتا ہے، جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، ایسے گھر میں پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہی نازل ہوتی ہیں، اور ایسے گھر میں پھر کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر یا میز کرسی وغیرہ پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، اور اس سے گھر میں کون کون سی پریشانیاں آتی ہیں۔ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے نہ صرف رزق سے برکت اٹھتی ہے، بلکہ اس طرح کھانا کھانے سے انسانی صحت کو بھی بہت نقصان پہنچتا ہے۔ آج کل آپ سب نے یہ دیکھا ہی ہوگا کہ بہت سے لوگ ڈائننگ ٹیبل اور بستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ طریقہ سنت کے مطابق بھی نہیں ہوتا، اور صحت کے حساب سے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر دسترخوان بچھا کر اور اپنے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بستر پر کھانا کھانا اس لیے بھی غلط ہے کیونکہ ہم جس جگہ پر سوتے ہیں، اور اگر اس جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو اس سے ہمارے رزق سے برکتی ختم ہو جاتی ہے اور گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اور یہی نہیں، کچھ لوگ تو بستر پر بیٹھ کر تکیے کا سہارا لے کر یا پھر لیٹ کر کھانا کھاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس طرح سے کھانا کھانے سے اور بھی زیادہ غلط ہو سکتا ہے، اور اس سے صحت کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ بستر پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہوئے یا پھر موبائل فون استعمال کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں۔ ایسے کھانا کھانے سے کھانے کا صحیح طرح سے ذائقہ بھی محسوس نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایسے میں کھانا صحیح طریقے سے چبا کر کھایا جاتا ہے۔ اس لیے پھر اس طرح سے کھایا ہوا کھانا جسم کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ایک حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی جب بھی کھانا کھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر دسترخوان بچھا کر ہی کھانا کھاتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی اونچی جگہ پر یا چارپائی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کھانا کھائیں تو زمین پر دسترخوان بچھا کر ہی کھانا کھائیں، اور ہو سکے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر مل جل کر کھانا کھائیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رزق سے برکت ختم ہو چکی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں زمین پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا جاتا، اور سب الگ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا ہی ہے، میرے گھر میں کھانا چارپائی پر بیٹھ کر کھایا جاتا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابی، اگر تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں برکت ہو تو تمہیں چاہیے کہ زمین پر بیٹھ کے سب کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ دوستو، اب ہم آپ کو سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے حوالے سے آج سائنس ہمیں کیا کہتی ہے۔ یاد رکھیے، آج سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کو کئی طرح کے نقصان ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل زیادہ تر بستر روئی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ روئی توانائی کے بہاؤ کو روکتی ہے، یعنی کہ ایسا بستر انسانی جسم سے لیور کی انرجی کو باہر نکلنے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے انسان کا نظام انہضام کا کام خراب ہونے لگتا ہے، جس سے انسان کو گیس اور پیٹ درد جیسی شکایتیں رہنے لگتی ہیں۔ اس لیے جہاں تک کوشش ہو سکے آپ کھانا زمین پر بیٹھ کر ہی کھائیں اور دسترخوان بچھا کر کھائیں۔ اس کے علاوہ آج کل کی بھاگ دوڑ بڑی زندگی میں بہت سے لوگ اکثر جلد بازی کے چکر میں کھانا کھڑے کھڑے ہی کھا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں
کھڑے ہو کر بھی انسان کو کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس سے انسان کی صحت پر صحیح اثر نہیں پڑتا، جس سے انسان کو طرح طرح کی مشکلیں پیش آنے لگتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کھانا ہمیشہ نیچے بیٹھ کر آہستہ آہستہ اور اچھی طرح سے چبا چبا کر کھانا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے کھایا گیا کھانا ہی انسانی جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ بلا وجہ آپ کبھی بھی کھانا بستر پر بیٹھ کر یا میز یا کرسی پر بیٹھ کر ہرگز مت کھائیں۔ اس طرح کی عادت بنا لینا اچھی بات نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کا طریقہ بتایا ہے، ویسے ہی ہمیں کھانا کھانا چاہیے۔ دوستو اسلام میں کھانا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کس طرح کھاتے تھے اور کھانا کھانے کا صحیح سنت طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب بھی کھانا کھانے لگیں تو آپ اس سے پہلے کہ کھانا کھائیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح ضرور دھو لیں۔ صرف ایک ہی ہاتھ یا انگلی نہ دھوئیں بلکہ دونوں ہاتھ اچھی طرح سے دھو لیں۔ صرف ایک ہاتھ دھونے سے سنت ادا نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھانے لگتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوتے تھے۔ اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو کسی تولیے یا پھر رومال سے صاف نہیں کرتے تھے، لیکن جب آپ کھانا کھا لیتے تھے اس کے بعد پھر آپ اپنے ہاتھ دھو لیتے تھے، اور اس وقت وہ اپنے ہاتھوں کو تولیے سے یا کسی رومال سے اچھی طرح سے صاف کر لیتے تھے۔ وہ اس لیے تاکہ ہاتھوں میں کھانے کا اثر باقی جاتا رہے، اس لیے کھانا کھانے سے پہلے آپ بھی اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ مگر اس وقت آپ اپنے ہاتھ تولیے، رومال وغیرہ سے صاف نہ کریں، بلکہ کھانا کھانے کے بعد جب آپ اپنے ہاتھ دھو لیں تو اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے کسی رومال یا تولیے وغیرہ سے صاف کر لیں تاکہ کھانے کا اثر آپ کے ہاتھوں میں باقی نہ رہے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کھانا کھانے لگیں تو پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لیں، یعنی کہ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں، اور بسم اللہ بھی بلند آواز میں پڑھیں تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں انہیں بھی بسم اللہ پڑھنا یاد آ جائے اور وہ سب بھی بسم اللہ پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کھانا کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو پھر جب آپ کو یاد آئے تو آپ یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اولہ و آخر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میں نے کھانا کھانے کے شروع میں اور آخر میں تیرا نام لیا۔ اس کے علاوہ آپ کھانا کھاتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ کھانا ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھائیں اور بائیں یعنی کہ الٹے ہاتھ سے کھانا کبھی نہ کھائیں، کیونکہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا شیطان کا کام ہے، اس لیے اسے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ جب بھی کھانا کھانا شروع کریں تو اس وقت آپ اپنا بایاں پاؤں بچھا دیں اور دایاں پاؤں کھڑا کر دیں، اور اگر کوئی بھاری بھرکم بدن یا کسی میں بہت زیادہ کمزوری ہے اور وہ اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتا تو پھر آلتی پالتی مار کر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ دوستو یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں تو بہت زیادہ گرم کھانا نہ کھائیں، اور نہ ہی کبھی کھانے کو سونگھنے اور نہ ہی پھونک مار کر کھائیں، کیونکہ یہ سب کام بھی خلاف ادب میں آتے ہیں اور اس سے بھی آپ کے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ کھانے کو شروع ہی نمک کے ساتھ کریں اور کھانے کو ختم بھی نمک کے ساتھ کریں۔ ایسا کرنے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نمک میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ ایک بات کا اور دھیان رکھیں کہ کھانا ہمیشہ بیٹھ کر کھائیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور صحت کے لحاظ سے بھی یہ فائدہ مند ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔